بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں نازل کیا ہم نے ان کی قوم پر من بعدہ بعد اس کے من جند کوئی لشکر من السماء آسمان سے وما کننا منزلین، اور نہیں ہیں ہم اتارنے والے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی مگر آواز ایک، فاذا ہم خامدون، پس اچانک وہ بجھنے والے تھے۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس ان پر بندوں کے، ما یاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا، مگر تھے وہ ساتھ اس کے استہزاء کرنے والے۔ بما انزلنا علی قومہ، اس سے پہلے دلیل نقلی مفصل بیان ہوئی رجل مومن سے، اس کے متعلقات میں نے ذکر کر دیے، اور یہ آیت نص کرتی ہے حیات شہید فی الجنہ پر۔ وما انزلنا، یہ اس قوم کے انجام کا بیان ہے جنہوں نے داعی حق کو قتل کیا، شہید کیا، اس قوم کا انجام۔ وما انزلنا علی قومہ، نہیں نازل کیا ہم نے اوپر اس کی قوم کے، اس کے مرنے کے بعد من جندن کوئی لشکر، یعنی لشکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ ہم اس طرح لشکر اتارنے والے ہیں۔ منزلین ان کانت الا صیحۃ، مقصد کیا ہے کہ وہ کوئی طاقتور تھوڑی تھے کہ ہمیں لشکر اتارنے کی کوئی ضرورت ہوتی، ہمارا عذاب صرف ایک ہی آواز ان کے لیے کافی تھی، اور وہ سب کے سب خامدون، بجھنے والے ہو گئے۔ میتون، میت کو خامد اس لیے کہتے ہیں کہ روح جب منقطع ہوتی ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس مناسبت سے خامدون کا مرادی معنی میتون۔ یا حسرتن علی العباد، اس یا حسرتن سے کیا مراد ہے؟ اس میں تین اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یا حسرتن علی العباد، اے افسوس بندوں پر۔ یہ کون افسوس کر رہا ہے؟ کہ وہاں کے مومنین، جو مومن آدمی تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا یا حسرتن علی العباد، جیسے حضرت شعیب اور دیگر انبیاء کرام نے قوم کی تباہی اور ہلاکت کے بعد چند حسرت بھرے جملے کہے، اور ان حسرت بھرے جملوں سے خطاب بھی کیا، تو یہ اسی طرح کے حسرت بھرے جملے ہیں، اور یہ قائل اس کے وہاں موجود مومنین ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یا حسرتن علی العباد، کوئی بھی سامع یا مخاطب اس واقعہ کو سننے والا، اس کا یہ تاثر بیان کیا گیا کہ جو بھی یہ واقعہ پڑھے گا یا سنے گا اور اس کا مخاطب ہوگا، وہ یہی کہہ اٹھے گا کہ ہائے افسوس بندوں پر کہ انہوں نے انبیاء کا مسئلہ نہیں مانا۔ اور تیسرا یا حسرتن علی العباد سے مقصد ہے کہ قابل افسوس ہیں بندے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز پہ حسرت نہیں ہوتی نا بھائی، اللہ ارمان کر رہا ہے ان کو مارنے کے بعد، تو ارمان یا حسرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف درست نہیں۔ اس لیے اس کی کتنی توجیہات ہیں؟ تین۔ پہلا کہ یہ مقولہ ہے وہاں موجود مومنین کا، اور دوسرا کہ ہر سامع جو بھی یہ واقعہ سنے گا وہ کہہ اٹھے گا یا حسرتن علی العباد، اور تیسرا
کے قابل حسرت ہیں، حسرت کے قابل ہیں بندے کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے وہ ساتھ اس کے مذاق کرنے والے. تو ایسے لوگ قابل افسوس اور قابل حسرت ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، یہ دعویٰ کے لیے دلیل اول ہے. الم یروا، اس پر مکمل بات ہو چکی ہے کہ یہاں رویت سے مراد رویت قلبی ہے. اور الم یروا کا معنی کیا ہے؟ الم یعلموا کم اہلکنا، الم یعلموا کم اہلکنا، کیا نہیں جانتے یہ مشرک کہ ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے من القرون جماعتیں. انہم، یہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، انہم بے شک وہ، الیہم لا یرجعون وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے. اوپر ایک عبارت ہے ذرا خیال سے پڑھو، انہم لا یرجعون، پہلے بھی میں نے اس کا معنی کیا تھا کہاں پر؟ حرام علی قریۃ کی تفسیر میں. جہاں پر ذرا خیال رکھو، بہذہ الآیۃ رد علی من زعم ان من الخلق من یرجع قبل القیامہ بعد الموت. یہ آیت رد ہے اس آدمی پر جو کہتا ہے کہ مخلوق میں بعض لوٹتے ہیں قیامت سے پہلے بعد الموت. امام قرطبی ہے، یہ کون ہے؟ جن کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد قبل از قیامت بھی لوٹنا اور رجوع ہے. تو یہ کئی بعض باطل فرقوں کا عقیدہ ہے. ایک ان میں اہل تشیع ہیں جن کا عقیدہ رجعت ہے. بار بار آپ نے پڑھا ہے پیچھے بھی کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ قرب قیامت رجعت ہوگی جس میں اعداء اور اولیاء ان کو دنیاوی حیات دی جائے گی اور قصاص اور فیصلے ہوں گے مہدی کے زمان میں. اور یہ عقیدہ خالصتاً کفر پہ مبنی ہے. اس میں ایک بات پہ ذرا غور کر لو کہ اہل تشیع کا مسئلہ رجعت میں طریقہ استدلال کیا ہے. اگر آپ کو وہ طریقہ استدلال سمجھ آ گیا تو ہر باطل کا طریقہ استدلال سمجھ آئے گا. انہوں نے کس سے استدلال کیا؟ خوارج سے. اہل تشیع نے جتنے بھی دلائل پیش کیے ہیں رجعت پر تو کس سے پیش کیے ہیں؟ بولو، خوارج سے. کیسے خوارج سے؟ کہ الوف جن کا تذکرہ آپ نے سورہ بقرہ میں 5 واقعات پڑھے ہیں حیات بعد الموت فی دنیا کے. ایک تو وہ ہزاروں آدمی جو نکلے تھے حضر الموت وہ زندہ ہوئے، 70 آدمی کوہ طور پہ گئے وہ زندہ ہوئے، پرندے زندہ ہوئے، اور وہ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا بقرہ والا واقعہ میں وہ زندہ ہوا. تو اہل تشیع ان سب کو پیش کرتے ہیں رجعت پر. تو کیا بنیاد کیا بنی استدلال رجعت کی؟ خوارج. اور اگر آپ بریلوی یا للڑ یا جتنے اور باطل فرقے ہیں ان کا آپ جائزہ لیں تو وہ بھی استدلال کس سے کرتے ہیں؟ خوارج سے. سمجھ گئے میری بات؟ کس سے کرتے ہیں؟ خوارج. اس لیے ایک مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے جو غلط فی الاستدلال ہوتا ہے وہ پورے دین کی بنیاد گرا دیتا ہے. اب رجعت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے خارق کے عادت کو ضابطہ قانون بنا لیا اور اس میں تعمیم کر لی تو پورے دین کی بنیاد ختم ہو گئی. اور یہی طریقہ استدلال کس کا ہے؟ تمام للڑ برادری کا. اور یہی طریقہ اختیار ہر اہل بدعت کا کہ وہ خوارج کو عموم سمجھ لے گا، خوارج میں عموم مانے گا اور اسی سے وہ کیا کرے گا؟ استدلال. اور اس بات کو سمجھ لو
پھر یہی آدمی جب رجعت کی تردید کرتے ہیں تو پھر ہمارے والے موقف پہ آ جاتے ہیں کہ یہ خرق عادت ہے، اس میں تعمیم نہیں، اور پھر آیتیں وہی پڑھتے ہیں جو ضابطہ اور قانون ہے انکم بعد ذالک لمیتون والی اور فیمسک التی قضا علیہ الموت والی۔ جب اپنا مسئلہ آئے تو ان آیات کو پسے کوئی ڈالتے ہیں اور خوارج کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب جواب روافض کو دینا ہو تو پھر ہمارے والی تقریر لے لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس باطل کے بطلان کی واضح دلیل۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں یرجعو قبل القیامہ، پڑھو شاباش، یرجعو قبل القیامت، ابھی تو آپ تازہ آئے، ذرا جلدی پڑھو، ترجمہ ذرا آپ چلائیں، یا پھر آپ خاموش ہوں تو میں ترجمہ کر لوں۔ قبل یوم القیامہ، قبل القیامہ بعد الموت۔ دوسرے فرق کون ہیں؟ ہندو بھی وہ تناسخ کے قائل ہیں، اور وہ قبل یوم القیامہ مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں جب آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کسی اچھے کالم میں، اگر نیک ہے تو اچھے کالم میں اور بری ہے تو برے کالم میں جنم ثانی دوسرا جنم لیتی ہے، اور پھر جب مرتا ہے تو اس کی روح اور جنم لے گی، پھر اور جنم ہوگا، پھر اور جنم ہوگا۔ تو ارواح یہ قدیم ہے، جنم جدید ہے، اور مختلف جنموں میں یہ جاری رہیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قیامت یہی تناسخ ہے، جنم ثانی دوسرے جنم میں آنا۔ یہ بھی انہم الیہم لا یرجعون۔ اسی طرح یہود اور نصارہ میں وہاں پر بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ موت کے بعد دنیا میں زندہ ہونا، جیسے حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ 3 دن موت آئی اور پھر حضرت عیسیٰ زندہ ہو گئے، اب وہ حی القیوم ہے، صرف 3 دن ان کو موت آئی۔ تو یہ بھی بالکل یہی عقیدہ ہے۔ یا بعض جو جہلا وہ کہتے ہیں جناب جمعرات کو روحیں آتی ہیں، جمعے کو آتی ہے اور گھروں کے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ احمد رضا خان نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے، اتیان الارواح، ارواح کا واپس آنا، اور جمعرات جمعے یہ روحیں واپس آ جاتی ہیں، گھروں کا چکر لگاتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مرنے والے کی روحیں ہیں تو یہ ہندوؤں سے ملتا ہوا اس آیت کے صریح خلاف ہے، اور اگر یہ روحیں جو بیٹھی ہیں جمعرات کو چھٹی کریں تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، تو یہ روحیں بھی جمعرات کو گھر جاتی ہیں۔ انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ اس کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ، ان کلن ان نافیہ ہے، لما بمعنی اللہ ہے، نہیں ہے سب وہ مگر سب کے سب، لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے، یعنی سب کی وہاں حاضری ہوگی، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اب یہ آیت پہ ایک حاشیہ، ضرورت تو نہیں، آپ علامے بن چکے ہیں، یہ اگر ضرورت محسوس ہو تو پڑھ لو۔ انہم لا یرجعون رد علی القائلین بالرجع، وقیل لابن عباس ان قوما یزعمون ان علی مبعوث، ابن عباس سے کہا گیا کہ حضرت علی زندہ ہوں گے قیامت سے پہلے۔ فقال لیس القوم نحن اذا نکحنا نساءہ وقسمنا میراثہ، کہتے ہیں وہ قوم کیسے واپس آئے گی جبکہ ان کی بیویوں سے ہم نے نکاح کیا اور ان کی میراثیں تقسیم کر دی، تو آپ وہ واپس کیا کریں گے؟ تو رجعت کا انکار خود ابن عباس کر رہے ہیں جو خود خاندان نبوت کے افراد میں سے ہیں۔ خیر آگے آ جاؤ۔ ان کلون لما جمیع لدینا محضرون وآیت لہم، آیات آفاقیہ ارضیہ خاصہ
دلیل آئے گی اور نشانی باستے ان کے الارض زمین المیتۃ مردہ یعنی غیر آباد زندہ کیا ہم نے اس زمین کو. یہ ماقبل کا بیان ہے نشانی کا. نشانی یہ ہے کہ احییناہا ہم نے اس مردہ اور ویران زمین کو نباتات اور وغیرہ سے زندہ کیا. واخرجنا منہا اور نکالے ہم نے اس زمین سے حبن دانے فمن ہو پس اس حب سے یاکلون یہ کھا رہے ہیں. وجعلنا فیہا جنات اور پیدا کی ہم نے اس زمین کے اندر باغات من نخیل کھجوروں کے اور انگوروں کے. فجرنا اور جاری کی ہم نے اس زمین میں من العیون چشموں سے